سامعین محترم، اس نے ابھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں کسی کو جو ہے جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، صلاحیت پھر نہیں خود دی، ہی کہہ صلاحیت رہا، نہیں دیا. ہاں صلاحیت نہیں دی ہے، قدرت نہیں دی ہے، ہاں اور جو ہے یہ پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ قدرت عطا کرتا ہے، ہاں یعنی ہاں، خود پھر کہہ دو رہا الگ الگ باتیں ہو کہ گئی، کیا ہی نہیں بس ہے، دو الگ پھر الگ بات باتیں ہو آئے تو گئی. اللہ نے سامعین، آپ ان کی بے حیائی اور بے عقلی دیکھیں. خود ہی کہہ رہا ہے کہ عطا کیا ہی نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ بعض اوقات عطا کرتا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ یہ دو باتیں ہو گئی، خود ہی تسلیم کر رہا ہے. تو یہ دو باتیں کرنے والا بیوقوف گھامڑ گدھے کے عضو تناسل کے جیسا عقیدہ رکھنے والا دیوبنگی، کیا یہ کبھی سدھرے گا؟ کبھی نہیں سدھرے گا. زندگی کے لیے کہ ساری زندگی مخلوق اور دوسری مخلوقات کی جیسے کہ جانور ہیں ان کی بولیاں سمجھتی رہے. ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو عطا نہیں کیا ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں آپ اس سمجھے. پر دلیل دیں گے آپ؟ ہاں میں دلیل دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کمپیٹنسی کسی کے اندر نہیں رکھی دلیل دیجیے، رہتی دنیا تک کے لیے. دلیل دیجیے. ہاں وقتیہ طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکتی دی، طاقت دی کہ انہوں نے جانور کی بولی سمجھ لی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتیہ اس کی قدرت کا ایک اظہار تھا. جیسے مثال کے طور پہ نیچرلی انداز میں اگر دیکھا جائے تو آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے جلانے کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم نمرود نے آگ میں پھینکوایا. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کے باوجود آگ کے اندر تاثیر تھی جلانے کی، آگ جلا نہیں پائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھو بھی نہیں پائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ جس کے اندر صلاحیت تھی جلانے کی گلے گلزار بن گئی. اچھا یہ اب مجھے بتا، گھوڑے کی بھاشا تجھے آتی ہے؟ سنیے اب کتے کی بھاشا آتی ہے؟ کتے کی نہیں. سامعین محترم، اب یہ بندہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا، یہ بھونکتا رہتا ہے، ان پر تھانوی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے. سامعین محترم، یہ بالکل منہ لگانے کے لائق نہیں ہے. اگر میں ان کی پوری وائس ڈالوں تو آپ بھی نہیں سنیں گے، آپ غصے کے مارے وائس چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی مکاری اور عیاری دکھانا آپ حضرات کو مقصود ہے. سامعین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ واقعہ پیش کرتا ہے جو ایک دفعہ ایک خاص موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ظاہر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا. میں نے ان سے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ پرندوں کی زبان کا علم اللہ نے کسی کو مخلوق میں عطا نہیں کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ تم کو دلیل دینی پڑے گی اس بات پر. صلاحیت تو ہاں، تو صلاحیت علم دلیل دے رہا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد اور تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیح کو، ان کی بھاشا کو، اور وہ جو حمد و ثنا کر رہے ہیں اپنے انداز میں، اس کو نہیں سمجھتے ہو. یہ دلیل ہے. ارے مفتی صاحب، میں کیا پوچھ رہا ہوں، اس لیے عقل نام کی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس؟ بات ہماری ہو رہی ہے پرندے کی زبان کے سمجھنے پر. ابے پرندہ، ابے اس میں کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ میں پرندے داخل نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ میں پرندے داخل نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ میں پرندے داخل نہیں ہے. وہ مطلقاً ہے، جہاں مطلقاً ہے. تو مطلق میں ایک منٹ مطلق میں جنس نہیں آتی. اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ پرندوں کو جو ہے پرندوں کی زبان کا علم اللہ نے عطا کیا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ بتا وَإِن مِّن شَيْءٍ پہ بات کر. وَإِن مِّن شَيْءٍ کا ترجمہ کیا ہے یہ بتا. دیکھیے میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا دعویٰ پرندوں کی زبان کے لیکن بارے میں. تیرے دعوے پر دلیل تو ہے. پرندوں کے زبان، تیرے دعوے پر دلیل تو ہے. سامعین دیکھیے یہ کیسے بھاگ رہا ہے موضوع سے. کہیں کہ یہ بتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی بھاشا سمجھنے کا ملکہ کسی کے اندر نہیں رکھا؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہ جملہ نہ فرماتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، جس کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو، حمد بیان کرتی ہو، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. یہ ترجمہ اس آیت کا. وَإِن مِّن شَيْءٍ نہیں ہے کوئی بھی چیز. اس لفظ کو مطلق ذکر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کا مظہر عتم ہے کہ تمام چیزیں یعنی جانور، چرند پرند، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے. سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ سب کے سب ہمارا موقف ہے. اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن انسان نہیں سمجھتے. بھونکو گے ایسے، بھونکو گے کہ سنو گے بھی؟ کے بارے میں بات ہوگی. ایک کام کرو،
اس آیت کی تفسیر کی تمام کتابیں لو اور ایک مفسر کا یہ قول دکھا دو، ایک تفسیر دکھا دو کہ یہاں پہ جو ہے پرندوں کا بھی علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، اس آیت سے ثابت کیا ہو، ایک تفسیر دکھائیے۔ اور میں تفسیر سے دکھاؤں گا کہ پرندوں کی زبان اللہ نے حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، پرندوں کی زبان سمجھنے کا علم عطا فرمایا ہے اللہ نے۔ میں قرآن کی تفسیر دکھاؤں گا الحمدللہ۔ تو اس کا انکاری کون ہے؟ حرام خور، ابے حرام خور جاہل کہیں گے، اس کا انکاری کون ہے؟ یہ ہے بے حیائی۔ ابھی پورا زور دے رہا تھا، قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا تھا کہ اللہ نے کسی چیز کی زبان کا علم کسی کو نہیں سکھایا، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اس سے انکار کس کو؟ کیا ہے یہ خود بولتا ہے نہیں سمجھتا، اسے کہتے دیوبندی۔ رکھتا کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی وقتیہ قدرت رکھ دیتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جو جن کے یہ بتا، حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تھے، معرض وجود میں آئے تھے، اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے تھے، کیا اسی وقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بھاشا سمجھنی آتی تھی؟ میں اس وقت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اب تو حرام خور پھر وقتیہ بات۔ سامعین پھر یہ بھونکنے لگا، چیخنے چلانے لگا اور زبردستی مجھ سے مطالبہ کرنے لگا، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے علم عطا کیا، اس کے بعد زندگی بھر آپ پرندوں کی بھاشا سمجھتے رہے۔ من شعین میں پرندے بھی داخل ہیں، یہ بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ میں پرندے بھی داخل ہیں۔ تفسیر دکھا، میں تیری کیوں تفسیر اگر دکھا دی تو حرام ثابت۔ پرندے کا بھی علم اللہ نے نہیں عطا کیا، اور ابھی تو نے خود اقرار کیا ہے حرام کہ خور، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے کی زبان کا علم عطا کیا۔ جب اللہ نے علم عطا کر دیا، علم عطا کرنے کے بعد جب پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے، آپ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ جب بھی کوئی پرندہ آتا تھا، دیکھیے سامعین، میں نے کیا کہا ہے، بات کس نوعیت کی چل رہی ہے اور یہ کس نوعیت پہ لے جا رہا ہے، راہ پر اختیار کر رہا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو وقت یا قوت فہم دے دے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے لیے، تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، وقتیہ اظہار ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن دلیل ہاں کیا سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ایک خاص وقت کے لیے علم عطا کیا، ایک خاص وقت کے لیے۔ دلیل دیجیے، دلیل دیجیے، قرآن کی تفسیر یا حدیث پاک کی تشریحات؟ ہاں قیاس نہیں۔ رک جاؤ، میں دے رہا ہوں ابھی ایک منٹ دے رہا ہوں۔ ہاں دیکھ، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے، ابھی میں نکال رہا ہوں، رک جا۔ تفسیر، ہاں تفسیر ہی بتا رہا ہوں۔ خاص وقت کے لیے، اور وہ معتبر مفسر ہونا چاہیے، مسلمہ مفسر ہونا چاہیے۔ اپنے مولویوں کی مت بھیجنا۔ اچھا، تیرے مولوی کی بھیجوں؟ ہمارے مولوی کی مت بھیجو، جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کے چوکھٹ چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ اچھا بھیجو، جلدی بھیجو۔ بھیج رہا ہوں۔ ترجمہ تجھے کرنا پڑے گا؟ ترجمہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ ترجمہ نہیں، اسے کہتے ہیں دیوبندی۔ سوال کے جواب دینے کے بجائے فالتو بکواسات اور مکاری عیاری کرتے ہیں۔ آگے سماعت کریں مکار کی مکار پڑے گا تجھے۔ اچھا ترجمہ کرنا، چل تو بھیج دے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیج یار، بھیج، واٹس ایپ کر پہلے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ ہاں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس میں کیا کہا ہے بتا، ترجمہ کر پہلے اس کا۔ تو ترجمہ کر، اس کے بعد تفسیر بھیج۔ ابے حرام خور، ترجمہ نہیں کرنا آتا تجھ کو ترجمہ نہیں کرنا آتا، تجھ کو ترجمہ نہیں کرنا آتا۔ اور قائم مقام ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، اور بولے اے لوگو، ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی، اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے بے شک یہی ہے فضیلت قریب۔ اچھا، سکھائی ہے مطلقاً ہے یا مقید ہے؟ یہ سکھائی ہے مطلقاً ہے یا مقید ہے؟ ہاں مقید ہے۔ یہ کیسے ثابت کیجیے؟ ہاں مقید ہے، یعنی کیسے ثابت؟ کیسے؟ سکھائی ہے، دکھائی ہے، سکھائی ہے، یعنی کہ ایک وقت کے لیے سکھایا ہے، یا اب سے اب تک کے لیے سکھایا ہے، یا کب سے کب تک کے لیے سکھایا ہے، یہ ہوتا ہے کیا مقید۔ اگر اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے سکھایا ہے، یا ایک خاص وقت کے لیے، یہ مقید۔ یہاں پہ لفظ سکھائی ہے جو کہ مطلقاً ہے، اور جاہل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مقید ہے۔ چل دلیل دے، مقید ہے۔ ہاں تو چل پہلے بتا، میں دلیل دوں گا۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس وقت وہ پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے ہی سکھا دی تھی پرندوں کی بات؟ جب سکھا دیے اس کے بعد سے مسلسل آپ جانتے تھے زبان،
چرندوں پرندوں تو کی. حرام خور پھر وہی والی بات ہو گئی. دیکھیے سامعین کتنا بڑا گھامڑ ہے. میرا دعویٰ یہ تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے نیچرلی عمومی سطح پر کسی کو پرندوں کی بھاشا سمجھنے کی قدرت اور طاقت عطا نہیں کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو قدرت عطا کی ہے تو وہ وقتیہ اس کی قدرت کا اظہار ہے. وہ اللہ کی طرف سے اس نبی کے لیے ایک معجزہ ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا کیا. اب میں نظربندی سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کلیم کرنا چاہتا ہے, مجھے کیا کہنا چاہتا ہے وہ بتا. تو کیا کہنا چاہتا ہے مجھے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین محترم, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خاص موقع پر جو ہے اپنے نبی سے کسی اچھے کام کا جو ہے ظہور فرماتا ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ کبھی اللہ نے چاہا ایسا ہو گیا. جبکہ اس جاہل صاحب نے خود ہی قرآن کریم پڑھی اور پڑھنے کے بعد ترجمہ کیا کہ مجھے سکھائی ہے. تو سکھائی ہے تو یہاں پہ یہ اشارہ ہے کہ رب نے سکھائی ہے. اور جب سکھا دی گئی کیا پرندوں کی زبان, تو سکھا دینے کے بعد سے جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس دار فانی پر موجود رہے, جلوہ گر رہے, تو پرندوں کی زبان آپ سمجھتے تھے مسلسل وقت کے لیے نہیں, لیکن اس نے جو کہا کہ ایک خاص وقت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان کی سمجھ دی گئی, تو اس کو ایسی آیت پیش کرنی چاہیے, ایسے حدیث اور تشریحات اور تفسیر پیش کرنی چاہیے جس میں یہ ذکر موجود ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد اور چیٹی کے معاملہ سے آگاہ کرنے کے لیے بس فقط انہی موقعوں پر جو ہے ان چیزوں کا علم دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے ان کو نہ پہلے علم دیا گیا تھا نہ بعد میں علم دیا گیا. یہ ایسی کوئی حدیث, روایات, تشریحات اور تفسیرات پیش کرے. یہ عقلی قیاسی گھوڑے نہ دوڑا ہے, میں اس کو دوڑا دوڑا کے ماروں گا. ہاں بولیے. اچھا سامعین دیکھیے, میرا جو دعویٰ تھا اس دعوے کے مطابق ٹھیک دلیل اس کے سامنے میں نے پیش کر دی. میں نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. یہ آیت پیش کی اور اس آیت سے میں نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا. دعویٰ میرا کیا تھا؟ دعویٰ میرا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عام حالات میں کسی انسان کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی قدرت نہیں دیتا. ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو وقتیہ معجزہ دیتا ہے, جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے معجزہ عطا فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خود قول یہاں اللہ تعالی نے نقل کیا کہ علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور مجھے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے, یعنی علم دیا گیا ہے, ہر چیز کی نالج دی گئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دعویٰ سن پہلے میری پوری بات ہونے دے. میرا دعویٰ من کل شے کا کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ من کل شے کا ہر چیز, اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی, اس میں. ہاں اب سن, آگے کو سن. تو میرا دعویٰ جتنا تھا اتنا اس سے ثابت ہو گیا, یعنی اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ وقتیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی پرندوں کی بھاشا سمجھنے کی. ہو گئی آپ کی بات, میں بولوں؟ دعویٰ ثابت ہو گیا میرا بالکل. سامعین محترم, تجھے کیا کہنا ہے بتا. سوال کا جواب یہ دے ہی نہیں رہا ہے. ابھی بھی یہ وہی دعوے پر اڑے ہوئے ہیں, یہ سمجھ نہیں رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا, فہم عطا کر دیا, جسے معجزہ بھی کہتے ہیں. میں ان سے دلیل مانگ رہا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی تفسیر اور جو ہے کوئی تشریحات حدیث پاک کی پیش کریں, نہیں کر پا رہا ہے. سامعین محترم, قرآن مجید کا جو یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ مجھے پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے, اس ہے نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتیہ نہیں سکھایا تھا. اگر وقتیہ سکھاتا, جیسے کہ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے, تو یہاں پہ یہ بات ہوتی, حضرت سلیمان علیہ السلام یہ فرماتے کہ مجھے جو ہے پرندوں کی زبان سکھا دی گئی تھی, کیونکہ بھائی وقتیہ جو بات گزر گئی تب جانتے تھے. یہ بات ہوتی وہاں پہ کہ مجھے پرندوں کی زبان سکھا دی گئی تھی, تو اس سے یہ مانا جاتا کہ ہاں مسلسل جو ہے
जानने का, समझने का इल्म अल्लाह ने नहीं अता किया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मुझे सिखा दी गई है, यानी कि अल्लाह ने ऐसा इल्म अता कर दिया है कि अब से लेकर जब तक मैं इस जो है हयात ज़ाहिरी में, इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर मौजूद रहूंगा, किसी भी वक्त कोई भी परिंदा मेरे पास आ जाए, मैं उनकी जबान को समझूंगा। यही वजह है कि चरिंदे परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते थे, अपने मुकद्दमा दर्ज कराते थे और इंसाफ का तकाजा और मुतालबा करते थे। तो मुझे ये बता, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म माँ के पेट में सीख गए थे हजरत सुलेमान सलाम? माँ के पेट से ही सीख के आए थे? अरे मैं माँ के पेट का दावा ही नहीं मेरा। अब तो हराम खोर, तो फिर तू ये वाला दावा क्यों कर रहा? तूने मेरे दावे को समझ क्यों नहीं पा रहा? कैसे नहीं समझा? कैसे नहीं समझा? अबे आदमी के लिए वो वक्तिया ही होगी ना, जब से सिखाई है हजरत सुलेमान सलाम को परिंदों की बोली, तो जब तक वो समझते रहे परिंदों की बोली, जब तक अपनी जाहिरी हयात में रहे वो। तुम तो खाली मुजज़ा का जिक्र कर रहे हो। अब तो खबीज कहीं के मोजिजा तो आखिर तक है नबी के पास, नबी के पास आखिर रहता। अब ये जैसे कुरान करीम है, सुन पहले मैं मेरी बात सुन, जैसे ये कुरान मुकद्दस है, अरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात तो क्या, ये तो कयामत तक रहेगा मोजिजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत फहम अता की कि वो परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। तो जब से सिखाई थी उस वक्त से लेकर के अपनी जाहिरी हयात के आखिरी लम्हे तक वो समझते थे परिंदों की बोलियां। इसका मुनकिर कौन है? अच्छा, जो ये कहे कि अल्लाह किसी को अता नहीं करता है परिंदे की जबान समझने का इल्म, तो वो क्या है? तेरे सवालों के जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ, समझ में आ गई? मैंने तुझे मनवाया, अल्लाह का फज़ल है। मानना पड़ेगा तुझे। अब तो हुक्म लगा, जो ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला मखलूक में किसी को परिंदों के जबान सीखने का, जबान जो है समझने का इल्म नहीं अता करता है, उस पर क्या हुक्म आएगा? वो मोमिन है या काफिर है? हाँ, मैं मोमिन है या काफिर है? वो कौन? ये जुमला है ही नहीं जो तू कह रहा है, ये जुमला है ही नहीं। सामईन अब खुद ही फैसला करें कि आखिर में इसको मजबूरन मानना पड़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान एक ख़ास वक्त में नहीं समझते थे, जैसे कि सूरह नमल में चींटी का ज़िक्र है और जो है दूसरी जगह क्या कहते हैं कि तख्ते बिलक़िस का ज़िक्र है। तो इन्होंने पहले तो इन पर ज़ोर दे करके ये साबित करने की कोशिश की एक ख़ास वक्त में अल्लाह ने जब चाहा इल्म अता कर दिया, वो समझ गए, बाकी वक्त पर नहीं समझते थे परिंदों की ज़बान। और इसी के दलील में कुरान मजीद की आयतें पेश की, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या पेश किया अपने बात को साबित करने के लिए, लेकिन आखिरकार इसको मानना पड़ा जब मैंने ये बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की ज़बान समझने का इल्म अता फ़रमाया है। मैं कुरान से साबित करूँगा, खुद ही कुरान पढ़ने लगा, खुद ही आयत पेश करने लगा। लेकिन वो कहते ना, खुदा जब दीन लेता है छीन लेता, अक़लें छीन लेता है। और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मुनाफ़िक़ीन, ये बदबख्त, ये जो हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये बदबख्त मुनाफ़िक़ीन बदमज़हब कुरान तो पढ़ेगा लेकिन कुरान इसके हलक़ के नीचे से नहीं उतरेंगे। यही हाल इनका हो रहा है। आखिर में मजबूर होकर के इसने माना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ख़ास वक्त के लिए इल्म अल्लाह ने अता नहीं किया था, बल्कि ज़िंदगी भर आपको ये इल्म हासिल था, ज़िंदगी भर के लिए। और परिंदे आते थे, आपसे फ़ैसला करवाते थे। और सामईन मोहतरम, तो ये ख़ुद ही जो है मजबूर होकर के इस बात को माना है, तस्लीम किया है। लिहाजा इनकी आप बदबख्ती और बेअक्ली को देखें कि आखिर जब इनको मानना ही पड़ा तो फिर इनको रुजू कर लेना चाहिए था अपने पुरानी बातों से। तो एक तरफ ये कह रहा है कि हम इन चीज़ों को मानते हैं, हमारा अक़ीदा और नज़रिया यही है, फिर दूसरी तरफ ये भी कहता है कि एक ख़ास वक्त के लिए था, एक ख़ास वक्त के लिए था। तो बताए कितने बड़े बेवकूफ़ और घामड़ होते हैं ये नजदी वहाबी शैतान। तो सामईन मोहतरम, आप इस वाइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी बदबख्ती और इसकी जो है बेहयाई को और बेअक्ली को लोगों के सामने उजागर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनान दीन को, दुश्मनान खुदा और रसूल को रुस्वा और ज़लील करें।